السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مخالف تحریک سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی میں ابہام بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک دن کے بعد یعنی 5 اگست کو پارٹی کے بانی عمران خان کو قید ہوئے 2 برس بیت جائیں گے، تاہم ان 2 برسوں میں پی ٹی آئی کی بظاہر کوئی بھی ایسی احتجاجی، سیاسی یا پارلیمانی حکمت عملی سامنے نہیں آ سکی جو عمران خان کی رہائی کا سبب بنتی۔ رہائی تو دور کی بات، ان کوششوں کی پاداش میں تو عمران خان سے ملاقاتوں اور ان کو میسر محدود ریلیف اور سہولیات مزید محدود ہوتی چلی گئیں۔ اب ایک بار پھر پارٹی نے عمران خان کی رہائی کے لیے ایک نئی مہم جوئی کا ارادہ باندھا ہے۔ 5 اگست کو تحریک انصاف کو حکومت مخالف تحریک کو پیک پر پہنچانے کا ٹاسک ملا ہے، جس کے بعد 14 اگست کو بھی احتجاج کیے جانے کا اعلان ہوا ہے۔ تاہم اس وقت پی ٹی آئی کی تیاریوں، ارادوں یا دعووں کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ 5 اگست ہو یا 14 اگست، کسی بھی دن تحریک انصاف وہ مارکا ساز مہم چلا پائے گی جو حکومتی ایوانوں کو ہلا پائے۔ مختلف کیسز میں سزاؤں یا وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد گو کہ پی ٹی آئی کی اکثر قیادت مفرور ہے یا پھر خیبر پختونخوا میں موجود، لیکن جو بھی میسر ہے وہ کسی نہ کسی حد تک احتجاجی حکمت عملی سامنے لا رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر عامر مغل نے پرامن گوریلا جدوجہد کرنے کا اعلان کیا تھا، جن کا ارادہ تھا کہ اچانک سے اسلام آباد کی سڑکوں کو بند کیا جائے اور پھر پولیس کے آنے سے قبل وہاں سے نکل جایا جائے۔ عامر مغل کے بقول عمران خان کی رہائی تک وہ ایسا احتجاج جاری رکھیں گے۔ عامر مغل کے اس اعلان کے بعد سے اب تک تو اسلام آباد کی کوئی بھی سڑک بند نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب پارٹی کے سینئر رہنما اسد قیصر نے بھی واضح کیا ہے کہ 5 اگست احتجاج کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور عمران خان چاہیں تو 1 گھنٹے میں باہر آ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ کچھ ایسا ہی موقف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا بھی سامنے آیا ہے، جن کے بقول عمران خان کی ڈیل یا باہر جانے سے متعلق مختلف مفروضے بنائے جا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کبھی ملک چھوڑ کر جانے کا ارادہ نہیں کیا۔ واضح رہے کہ حالیہ دنوں ایک بار پھر عمران خان کو بنگالہ یا برطانیہ شفٹ کیے جانے والی مبینہ ڈیل سے متعلق خبریں گردش میں رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکمت عملی ہے یا خواہش اپنی جگہ، لیکن حکومت بھی پوری تیاری کے ساتھ بیٹھی ہے جو بظاہر تحریک انصاف کے کسی بھی احتجاج یا تحریک کے آگے یقینی بند باندھے گی۔ یعنی پی ٹی آئی کو سیاسی سپیس ملنا محال ہی ہے۔ جہاں پی ٹی آئی کو پہلے ہی سیاسی سپیس میسر نہیں، وہاں اب پارلیمانی سپیس بھی ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ ایک تو پی ٹی آئی کی پارلیمانی حیثیت کو کمزور کرنے کے لیے مختلف حکومتی اور ریاستی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، وہاں اب خود پی ٹی آئی نے بھی اس حیثیت کو محدود ہی رکھنے کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ حالیہ دنوں 9 مئی اور دیگر مقدمات کے بعد نااہل ہونے والے پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمان کی نشستوں پر ہونے والے ضمنی الیکشن میں بھی ون سائیڈڈ میچ بنتے دکھ رہے ہیں، یا پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پر ان انتخابات میں شرکت سے انکار کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان کے ایکس ہینڈل پر جاری بیان کے مطابق جن ممبران اسمبلی کو ناجائز طریقے سے نااہل کیا گیا ہے، ان کی جگہ ضمنی انتخابات میں کسی کو کھڑا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان لوگوں نے کئی طرح کی مشکلات جھیل کر انتخابات لڑے تھے اور مسلسل تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے، لہٰذا ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف حصہ نہیں لے گی۔ واضح رہے کہ پی ٹی آئی کے ان اراکین کی نااہلی کے پیچھے وہی 9 مئی سانحہ ہے جس پر ریاست کسی صورت لچک دکھانے کو تیار نہیں۔ اس متعلق آج ایک خبر سامنے آئی ہے جس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو واضح طور پر خبردار کر دیا گیا تھا کہ اس معاملے پر کوئی سمجھوتا، نرمی یا ڈیل نہیں ہوگی۔ سینئر صحافی انصار عباسی کی خبر کے مطابق پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو واضح الفاظ میں خبردار کر دیا گیا تھا کہ 9 مئی کو عسکری تنصیبات پر حملوں سے متعلق مقدمات میں ریاست کی جانب سے کوئی سمجھوتا، نرمی یا ڈیل نہیں ہوگی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی رہنماؤں کو حالیہ ملاقاتوں کے دوران یہ واضح پیغام دے دیا گیا تھا کہ ادارہ 9 مئی کے واقعات نظر انداز کرنے یا دفاعی اداروں پر تشدد میں ملوث افراد کو معاف کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ خبر کے مطابق پی ٹی آئی قیادت کو واضح کر دیا گیا تھا کہ 9 مئی سے متعلق مقدمات کا قانونی عمل بغیر کسی سیاسی سودے بازی کے آگے بڑھے گا۔ اس دو ٹوک موقف کی تصدیق آج اس وقت بھی ہوئی جب 9 مئی ہی کے مقدمے میں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی کو بھمبر کے علاقے سمانی سے حراست میں لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق سردار قیوم نیازی احتجاجی ریلی میں خطاب کرنے کے لیے سمانی پہنچے تھے، جبکہ 9 مئی سے متعلق مقدمے میں بھی ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے خلاف 11 سے زائد دیگر مقدمات بھی درج ہیں۔ ایک طرف پی ٹی آئی کو حکومت اور ریاست کے چیلنج کا سامنا ہے، وہاں
پی ٹی آئی کا اپنا ہاؤس بھی مسلسل آؤٹ آف آرڈر دکھائی دے رہا ہے۔ یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ پی ٹی آئی میں مختلف کیمپس ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف بھرپور سیاست کرتے ہیں۔ کہیں پارٹی رہنماؤں کے درمیان تقسیم ہے تو کہیں ایک صوبے کی قیادت کسی دوسرے صوبے کی قیادت کے خلاف صف آرات دکھتی ہے۔ آج کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور زیر عتاب دکھائی دے رہے ہیں، جن سے متعلق گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی تھی کہ عمران خان کا ان سے اعتماد اٹھ گیا ہے اور وہ اس نہائی تک جا پہنچے ہیں کہ انہوں نے ڈیلیور نہ کرنے پر علی امین گنڈاپور کو عہدہ چھوڑنے کا کہہ دیا ہے۔ تاہم آج اس متعلق مختلف بیانات سامنے آئے جن میں عمران خان سے منسوب اس بیان کی تصدیق نہ ہونے کا بتایا گیا ہے۔ اسد قیصر نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں اس کا اشارہ دیا، جبکہ علی امین گنڈاپور کے ترجمان نے بھی عمران خان کی ہدایت کو غیر مستند قرار دیا ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا فراز مغل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت بانی پی ٹی آئی کے وی این کی نمائندہ ہے، وہ جب چاہیں گے وزیر اعلیٰ منصب چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور حکومت سے متعلق بانی پی ٹی آئی کے پیغام کی کسی مستند ذریعے سے تصدیق نہیں ہوئی۔ علی امین گنڈاپور متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ کے پی حکومت بانی پی ٹی آئی کی امانت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود اڈیالہ جیل میں اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتے۔ عدالتوں کی جانب سے احکامات بھی موجود ہیں لیکن آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کی جاتی۔ جہاں پی ٹی آئی خود اندرونی مسائل میں گھری ہے، وہاں اپوزیشن کی دیگر جماعتیں بھی حکومت کو کوئی خاص چیلنج نہیں دے پا رہی۔ حال ہی میں اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی جس میں حکومت سے مطالبات کی فہرست تو سامنے آئی لیکن مطالبات نہ ماننے کی صورت میں کوئی مزاحمتی حکمت عملی سامنے نہیں لائی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اپنی احتجاجی تحریک کے لیے بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھانے کا دعویٰ تو کیا تھا، تاہم یہ دعویٰ بھی حقیقت سے دور ہی رہا جب اپوزیشن رہنما اور اے پی سی کے ہوسٹ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ایک انٹرویو میں اس امکان کو یکساں رد کیا اور یہ واضح بھی کیا کہ باقی اپوزیشن جماعتیں صرف اخلاقی طور پر پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک کا حصہ ہوں گی۔ ان تمام معاملات بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کو درپیش چیلنجز اور بالخصوص 5 اگست سے شروع ہونے والی احتجاجی تحریک سے متعلق مزید بات کرنے کے میں جوائن کیا ہے عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے۔ بہت شکریہ شاہد حقان عباسی صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ یہ بتائے گا کہ 5 اگست کو کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ ایک کامیاب پروٹیسٹ دیکھ رہے ہیں یا مشکل ہے یہ؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کامیاب کس کو کہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو ہم نے تو ہمیشہ یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ ایک تحریک جو ہے یہ ایک دن کی تحریک ایک دن کی نہیں ہوتی، آپ وہ رکھیں ملک کے مسائل کے حل کے لیے، یعنی قانون کی حکمرانی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، ملک کے مسائل کے حل کے لیے۔ یہ تحریک آج ملک کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی کا فوکس ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالا جائے۔ اس قسم کی تحریکیں ماضی میں نہیں ہوئیں، ہمیشہ بات ایک ایشو کی ہوتی ہے۔ آج ملک کا سب سے بڑا ایشو قانون کی حکمرانی کے فقدان ہے۔ تو یہ پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا ایک پاکستان کے اندر ایک سیاسی نوائز تحریک کے ساتھ کریٹ کر پائے گی، ایک امپیکٹ کریٹ کر پائے گی، یا مشکل ہے؟ جس طرح کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی جلسے کی اجازت نہیں مل رہی، اسلام آباد کے اندر بھی انہیں گیدرنگ کی پرمیشن نہیں مل رہی، اور وہ تحریک جو کسی اجازت کی مرہون منت ہو تو وہ تو ویسے ہی اس سے پہلے ہی پھر انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ یہ نتائج لے پائے گی یا نہیں۔ دیکھیں یہ بھی بدقسمتی ہے کہ آج ملک میں بنیادی حقوق عوام کو میسر نہیں ہے، یعنی یہ رائٹ ٹو اسمبلی، رائٹ آف فری اسپیچ، یہ سب بنیادی آئینی حقوق کا حصہ ہے، یہ میسر نہیں ہے۔ آج مختلف قوانین کے ذریعے وہ سلب کر دیے گئے ہیں۔ نظر احتجاجی تحریک کے لیے پرمیشن تو نہیں لی جاتی، حکومت وقت تو کبھی بھی کسی کو پرمیشن نہیں دیتی کہ آپ تحریک چلائیں میرے خلاف۔ تو تحریک کی شکل کیا ہوتی ہے نا، اس کو دیکھنا پڑتا ہے نا۔ اگر آپ نے حملہ آور ہونا ہے تو پھر تو حکومت اجازت نہیں دے سکے گی۔ اگر آپ نے جلسہ کرنا ہے، جلوس کرنا ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ کریں، ایک دائرے کے اندر رہ کر۔ فی الحال تو جلسے کی پرمیشن تحریک انصاف نے مانگی تھی، لاہور کے اندر بھی، اسلام آباد کے اندر بھی، وہ نہیں دی گئی۔ کیوں نہیں دی گئی؟ وہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کا ماضی جو ہے اس میں انہوں نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا کہ بعد میں پرتشدد احتجاج کیے تو اس لیے پرمیشن نہیں دے سکتے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ تو بات ہے، یہ تو ناکامی ہے ہماری کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم یہی بات کرتے ہیں، دیکھیں معیار کچھ اور ہوتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ اب آج جب حکومت میں ہے، یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے، آج دے اجازت لوگوں کو بات کرنے کی، ایک دن جلسہ ہوگا، بات ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب تو سر پھر یہ ہے کہ نہ کوئی کامیاب تحریک چلے گی، نہ عمران خان باہر آئیں گے، جو ایک مقصد ہے تحریک انصاف کا وہ پھر اچیو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تحریک انصاف وفاق میں اپوزیشن میں ہے، صوبے میں حکومت میں ہے، وہ اپنا کام کرے، جو اپوزیشن کا رول ہے وہ ادا کرے، جو حکومت کا رول ہے وہ ادا کرے۔ اگر وہ اپنی تحریک کی کامیابی یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل سے رہا ہو جائیں گے
تو تحریک تو عمران خان صاحب کو رہا نہیں کرائے گی، وہ تو عدالتیں ہی کریں گی، جیسی بھی عدالتیں ہیں ملک کے اندر۔ انصاف ملتا ہے، انصاف اس وقت آئے گا جب آپ رول آف لا کی بات کریں گے۔ آج پی ٹی آئی وہ جماعت ہونی چاہیے جو ملک میں رول آف لا کی بات کرے، اور تو کوئی نہیں کر رہا، حکومت تو نہیں کرے گی، اس کو تو فائدہ ہے۔ آپ رول آف لا کی بات کریں، اسی میں ملک کے مسائل کا حل ہے، اسی میں عمران خان صاحب کے مسائل کا حل ہے۔ آپ یا آپ کی جماعت اس احتجاج میں شریک ہو رہے ہیں؟ نہیں، نہ ہمیں کوئی دعوت ہے، نہ ہی ہم نے ان کو کہا۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم ایک مقصد کے لیے بالکل ساتھ ہیں، ملک میں رول آف لا کے لیے ساتھ ہیں۔ دعوت نہیں دی گئی؟ نہیں، دعوت تحریک کی ہوتی نہیں ہے، ہم نے تحریک اعلان کر دی ہے، وہ پی ٹی آئی کی تحریک ہے، جیسے بھی اس کو شکل وہ دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں نہ شکل کا علم ہے، نہ ہمیں اس بات سے اتفاق ہے کہ آپ ایک شخصی تحریک رکھیں ایک نقطے پر کہ جی عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنا ہے۔ یہ ایک پارٹی کو ریلی کرنے کا طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک مستقل تحریک اس سے بنتی نہیں۔ تو کیسے بنتی ہے پھر تحریک؟ کیسے بنائی جا آپ ایک سکتی ہے؟ مقصد کی بات اپوزیشن کے کریں۔ لائسنس بنانے تھے طریقے سے آپ نے، وہ بھی نہیں بنا سکے۔ مولانا فضل الرحمان ایک اہم اتحادی تھے، عمران خان کی ہدایات رہی کہ انہیں آپ اپنے ساتھ جوڑ کر رکھیں، لیکن وہ بھی ان پہ بیان بازی تنقید جاری رہی، وہ چھوڑ کے طریقے صاحب کو۔ جی بالکل، یہ دیکھیں وہ بات اپنی جگہ پر ہے، جو تحفظات تھے مولانا صاحب کے بڑے واضح تھے، ان کو دور کرنا تھا، دور کرنے کے بجائے مزید ان معاملات کو بڑھایا گیا۔ آپ بھی سٹنگز کا حصہ بنتے رہے، کہ کیا وجہ ہوئی، کیوں؟ یعنی کہ یہی بیانات ہی تھے طریقے صاحب کی تنقید جو تھی گھنا پور صاحب کی باقی لوگوں کی طرف سے، وہ وجہ بنی، یا پارٹی کے اندر جو ہے وہ جو چین آف کمانڈ ہے اس میں ایشوز تھے؟ ایشو کیا تھا جب یہ اپوزیشن الائنس کامیاب نہیں بن سکا؟ مولانا صاحب نے جو اختلافات تھے، کیونکہ الیکشن آپس میں لڑا تھا، جی ہاں، ان کا بھی ذکر کیا، تحفظات جو تھے ان کا بھی ذکر کیا، بڑے واضح طریقے سے کیا، کمیٹی بھی بن گئی، لیکن وہ آگے نہ بڑھ پائی۔ اور جب وہ ہوتے میٹنگ ہوتی تو یہاں سے اور بیان بازی شروع ہو جاتی۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے اس معاملے کو سیبوٹاج کیا گیا، اور اس سے نقصان ہی ہوا ہے پی ٹی آئی کا۔ تو آج ضرورت یہ ہے کہ ایک مقصد ہو تحریک کا، اور وہ مقصد آئین اور قانون ہی ہو سکتا ہے۔ وہ کسی شخص کی ریلیف مقصد نہیں ہوتا، اس میں لوگ باہر نہیں آئیں گے، دوسری جماعتیں نہیں آئیں گی۔ اور تحریک صاحب کے اپنے اندر کمزوریاں بھی ہیں کافی زیادہ، جی وہ تضاد ہے، ان کے بیانات میں بہت ایک تضاد دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بیانات اور باقی ایشوز کافی چل رہے ہیں پارٹی کے اندر، جس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ وہ ایک اچھا ایک امپیکٹفل تحریک جو ہے، جو حکومت کو ان کے مطالبات ماننے پہ مجبور کر سکے، وہ نہیں چلا سکتے۔ دیکھیں یہ اختلافات رہتے ہیں، لیکن جو ڈائریکشن میں تضاد ہے، جو بھی لیڈر آتا ہے مل کر وہ مختلف بات بیان کرتا ہے۔ اب کس کی بات ورکر مانے گا، کس طرف چلے گا، یہ کلیئر نہیں ہے۔ تو ایک لیک آف ڈائریکشن ہے، اس کو ان کو دور کرنے کی ضرورت یعنی ہے۔ فی الحال مزاحمت آپ ایسا کوئی دیکھ نہیں رہے ملک کے اندر حکومت کے خلاف؟ سر مزاحمت کون سی ہوتی ہے حکومت کے خلاف؟ مزاحمت یہی ہوتی ہے کہ آپ حق کی بات کریں، آپ قانون کی بات کریں، آپ آئین کی بالادستی کی بات کریں۔ آج جو ملک کے حالات ہیں یہ بہت تشویشناک ہے، بڑے بہت بنیادی مشکلات ہیں آج ملک کو۔ ان کو دور کرنے کے لیے سب کو محنت کرنی پڑے گی۔ یہ حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ ان کے اقتدار کو طول ملنے سے ملک ترقی کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ آج جب تک یہ نفاق دور نہیں ہوگا، ملک میں سیاسی انتشار رہے گا، آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر یہ حکومت کامیاب ہو جاتی ہے ڈیلیور کرنے میں، معاشی حالات ٹھیک کر وہ کہہ رہے ہو گئے ہیں، آگے اگر ہم خوشحالی لے آتے ہیں تو پاکستانی عوام پھر یہ بھول جائیں گے یہ سیاسی جو ان کے مسئلے مسائل تھے۔ اللہ کرے ڈیلیور کر لیں، ابھی تک تو کوئی امید نظر نہیں آتی۔ جو چینی نہیں ڈیلیور کر سکتے وہ کیا ڈیلیور کریں گے؟ اچھا، چینی پہ ہم آگے چل کے ڈیٹیل بات بھی کریں گے۔ کیونکہ سر اے پی سی ہوئی، 2 روزہ اے پی سی ہوئی، اور اس میں سیاسی ڈائلاگ اور میثاق جمہوریت کی اس میں بات ہوئی، تو مزاحمت کا تو اس میں لائحہ عمل ایسا کوئی دیا نہیں گیا۔ دو پاکستان تحریک کے ساتھ پہلے کہہ رہی تھی کہ اسی اے پی سی سے ہماری تحریک کا لائحہ عمل نکلنا ہے، لیکن وہ نہیں نکل سکا۔ ایک مفاہمت کا راستہ جو ہے وہ اس میں دکھایا گیا ہے، روڈ میپ۔ تو اگر اس پہ آپ آتے ہیں، آپ سیاسی ڈائلاگ کی بات کریں سیاسی جماعتوں کے مابین، تو کیا خان صاحب کو منا لیں گے سیاسی ڈائلاگ کے اوپر؟ وہ تو مان ہی نہیں رہے ان لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنے پہ، وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے تو مقتدرہ سے بات کرنی ہے۔ تو یہ مقتدرہ کی بات میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ ڈائلاگ جو ہوگا وہ سیاستدانوں کے درمیان ہوگا، اور وہ ڈائلاگ آپس میں اقتدار کی بندر بانٹ کے لیے نہیں ہو سکتا، وہ ملک کے مسائل کے حل کے لیے، کہ آج جو ملک کے مسائل ہیں وہ ایک جماعت کے بس سے باہر ہیں۔ آج جب تک آپ سب اکٹھے نہیں بیٹھیں گے آپ آگے کا راستہ نہیں دے سکتے، اس پر آپ نے محنت کرنی ہے۔ یہ باقی چارٹر ڈیموکریسی آئین ہے، آئین پہ امپلیمنٹیشن کی بات کریں، قانون کی حکمرانی کی بات کریں، یہی آج ملک کے مسائل کا حل ہے۔
تو یہ جو روڈ میپ آپ نے دیا ہے اے پی سی کے اعلامیہ میں، اس کو پریکٹیکلی کیسے لے کر آگے بڑھیں گے؟ کیا بات کی جائے گی نون لیگ اور باقی جماعتوں کے ساتھ، یا بس یہ اعلامیہ آ گیا ہے، وہ اگر آتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بس سر یہ ذکر کر دیا ہے، یہ ایک راستہ دکھایا گیا ہے کہ ملک کو اس انتشار سے آپ نے کیسے بچانا ہے، ملک کو ترقی کیسے دینی ہے۔ اگر حکومت اس پہ کوئی ان کی دلچسپی نہیں ہے، پھر ملک اسی طرح چلتا حکومت تو رہے گا۔ بات کر رہی ہے، حکومت تو بات کر رہی ہے، خود وزیر اعظم 3 مرتبہ تحریک انصاف کو ڈائیلاگ کی آفر کر چکے ہیں، مذاکرات کی میز پر آنے کی بات کر چکے ہیں، لیکن تحریک انصاف نہیں مان رہی، وہ بضد ہے کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی، ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ سر میرا بھی جن کے پاس اختیار میرا ہم نے ان سے بات کرنی ہے۔ یہ ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ دیکھیں بات ایسے ہوتی نہیں ہے نا، آپ پبلکلی آفرز نہیں کرتے، آپ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں کہ یار کیسے ہم آگے بڑھیں گے، اس میں سنسیریٹی ہونی چاہیے۔ یہ پبلک کے جی ہم ڈائیلاگ کریں گے، بھئی کیا ڈائیلاگ کریں گے؟ آپ کے اختیارات ہیں آپ کے پاس ڈائیلاگ کرنے کے، کس بات پہ ڈائیلاگ یہی تو تحریک انصاف ہی کہتی ہے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ تو اس لیے آج آپ کو ایک وسیع ڈائیلاگ چاہیے جس کے اندر فوج بھی شامل ہو، جوڈیشری بھی شامل ہو، پھر معاملہ آگے چلے گا۔ اور میں پھر کہہ دوں کہ وہ ڈائیلاگ کسی جماعت یا شخص کی ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہو سکتا، ملک کے لیے کسی اقتدار کو طول دینے کی بات نہیں ہے۔ آج اپنی کرسیوں کو چھوڑ کر ملک کی بات کریں، ملک کے ترقی کے لیے راستہ ڈھونڈیں۔ تو سر یہ بتائیں کہ یہ آپ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں کہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے، تو یہ انیشیٹ پھر کون کرے گا؟ جو محب وطن ہے، سارے وہ وطنی کے دعوے کرتے ہیں سارا دن ملک موڈ میں نظر نہیں آ رہا۔ سر پہلے یہ فیصلہ کریں کہ ملک چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ میری نظر میں ملک نہیں چل رہا۔ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ زبردست چل رہا ہے۔ پھر ٹھیک ہے چلائیں، پھر سو بسم اللہ۔ سر یہ بتائیں کہ یہ جو تحریک انصاف کے لوگوں کو سزائیں ہونا شروع ہو گئی ہیں ایک کے بعد ایک، پارلیمان کے اندر ان کا وجود جو ہے اسے کٹ ٹو سائز کیا جا رہا ہے، پنجاب کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر جو 3 تحریک انصاف کے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں انہیں سزائیں ہو چکی ہیں۔ تو اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے لیے مشکلات آنے والے دنوں میں ظاہر مزید بڑھیں گی، تو وہ مزید دیوار سے لگائی جائے گی؟ دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ تماشا ہم نے اتنا دیکھا ہے کہ بے زبانی یاد ہی ہوتا کیا ہے، سیٹیں لے لو، ڈی سیٹ کر دو، بائی الیکشن جیت لو، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے۔ یہ ایک جو اقتدار میں ہوتے ہیں ان کی ناکامی کی پہلی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو استحکام اس بات میں سمجھتے ہیں کہ ہم اپوزیشن سے ہر چیز لے لیں۔ یہ تمام جمہوری اصولوں کی نفی ہوتی ہے اور یہی ان کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ معاملے ماضی میں بھی کم از کم 6 دفعہ تو مجھے یاد پڑتا ہے میں نے خود ناکام ہوتے دیکھے ہیں، یہ بھی ناکام ہوگا۔ آپ ملک کے مسائل پر فوکس کریں، آپ یہ سارا دن سیٹیں مت ڈھونڈتے رہیں کہ اس کو ڈی سیٹ کرنا ہے۔ لیکن ایک جو ریزالو ہے کہ 9 مئی میں جن لوگوں نے کیا ہے انہیں معاف نہیں کیا جائے گا، ایک سخت مثال جو ہے وہ قائم کی جائے گی کہ آئندہ اس طرح سے جو ہے وہ اس طرح کا احتجاج دوبارہ نہ کیا جائے کہ شہداء کے مجسموں کی توہین کی جائے، جو ہے وہ آرمی کے جو مختلف انسٹالیشنز ہیں ان پہ جا کے اٹیک کیے جائیں، وہ کریں اس طرح کی مثال پھر ہم دوبارہ قائم کوئی نہ ہو ملک کے اندر۔ تو ایک تگڑی مثال قائم کرنی ہے سزائیں دے کر۔ تگڑی مثال قانون کے مطابق ہونی چاہیے نا۔ آپ جو فیصلے آئے ہیں اس کی حقیقت دیکھ لیں۔ یہ تو وہ ٹرائل تھے جو پبلک ہونے چاہیے تھے، جن کا ٹی وی پر نظر آتا، لائیو نظر آتا کہ بھئی ان لوگوں نے یہ جرم کیا۔ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ ملک کے شہری فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہو جائیں۔ آپ دکھاتے وہاں پر، تو یقین کریں میں جن وکیلوں سے بات کی انہوں نے کہا ہم نے زندگی میں ایسا ٹرائل دیکھا نہیں ہے۔ ویسے کچھ وکیل ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے سیریسلی مقدمہ لڑا ہی نہیں ہے۔ فیصل چودھری صاحب پرسوں ہمارے پروگرام میں تھے، عمران خان کے وکیل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو لوگ جنہیں سزائیں ہوئی ہیں انہوں نے پراپرلی اپنا کیس لڑا ہی نہیں ہے، ڈیفینڈ ہی نہیں کیا۔ سر وکیل سارے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ لیں آپ نے ڈیفینڈ کیا کریں گے، الزامات کیا ہیں، آپ کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ یہ اس قسم کی ٹرائل ماضی میں بہت سی ہو چکی ہیں۔ آپ جو مرضی دلیل دیتے رہے، جج ریجیکٹ کر کے وہ کہتے ہیں نہیں بس آپ نے یہ کر دیا۔ آپ جو شہادتیں تھیں کیا وہ قانون کے مطابق تھیں؟ قانون شہادت کو فالو کیا گیا نہیں کیا گیا؟ وٹنس کون تھے؟ مطلب آپ جو کیس بنے ہیں، سزائیں ہوئی ہیں، ایک ایک آدمی 3 شہروں میں موجود تھا، کیسے آپ اس پہ کیس اس بندے نے ثابت کرنا تھا کہ میں وہاں موجود نہیں تھا، ایک ہی جگہ پہ تھا، جس طرح شاہ محمود قریشی نے ثابت کیا کہ میں کراچی میں تھا، میں یہاں پہ نہیں تھا، وہ بری ہو گئے۔ سر میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر آپ پبلک ٹرائلز کر دیتے، ٹی وی پہ آتے، تو لوگ خود فیصلہ کر سکتے تھے یہ شخص مجرم ہے یا نہیں ہے، یہ اس وقت اس نے کیا کیا۔ صحیح، اس قسم کے تو جب بھی آپ ایک جیسے انصاف کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ انصاف ہونا بھی چاہیے اور ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ تو
وہ بہت کمی رہ گئی اس کے اس پہ ان فیصلوں پہ خان صاحب نے بڑا ریاکٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو ضمنی انتخابات نہیں لڑنے چاہیے. جو بندے ان کے سزا ہونے کے بعد نااہل ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہتر تجویز ہے, بہتر آئیڈیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے, یہ بالکل درست. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. اچھا, کہ اگر آپ سے اس طرح کے فیصلے لے کر, اور خاص طور پہ آپ لیڈرز اپوزیشنز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, قومی اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی, پنجاب اسمبلی میں بھی, اس کے بہت منفی اثرات ملک پر ہوں گے. ویسے پچھلی حکومت میں بھی یہ ہوا تھا کہ 2 لیڈر آف دی اپوزیشن, مرکز کے اندر بھی پنجاب کے اندر بھی, شہباز شریف, حمزہ شہباز, دونوں لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے ہوئے الزامات کے بھی سزا بھی نہیں ہوئی تھی, وہ جیلوں میں تھے. جی جی, یہ بھی ہوتا رہا, وہ بھی یہ کرتے رہے ہیں. تو کیا اس کو دہرانے سے بہتر ہوگا؟ اب تو مستقل آپ نے حل کر دیا نا. غلط ہے بالکل. آپ نے سزائیں بھی دے دی ہیں, سیٹیں بھی لے لی ہیں, تو مستقل حل نکال لیا ہے. تو وہ بھی حل غلط ہے, یہ حل بہت زیادہ غلط ہے. ایسا ہی ہے سر, دونوں غلط ہیں, ظاہر ہے یہ بہت زیادہ غلط ہے. اس میں تو آپ جب واپس آ گئے تو پھر آپ لیڈر اپوزیشن ہی رہے نا, سیٹ تو نہیں گئی تھی. سر موجودہ حالات کے اندر جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب تو پھر ابھی فی الحال لمبے ٹائم کے لیے جیل میں ہی دکھائی دے رہے ہیں. سر یہ تو تاریخ بتائے گی. تاریخ کے سبق حالات ہیں جو زمینی حقائق تاریخ کے سبق کچھ اور ہیں. زمینی حقائق اور ہوتے ہیں, تاریخ کے سبق اور ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے سر؟ مجھے تو انتشار لگ رہا ہے ملک کے اندر. ملک ترقی نہیں کر سکے گا ان حالات میں, ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا. جو آپ کو مواقع ملے ہیں آپ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. انتشار کس طرح کا آپ دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ ابھی تو ایک پارٹی نے کال دی ہے لوگ نکلیں, لوگ نکلنے کو تیار نہیں ہیں. سر انتشار ہے. آج معاشرے کے اندر نفاق ہے. آج اس حکومت کو پاکستان کی اکثریت تسلیم نہیں کرتی ہے. لوگ ان حکومتوں کو نہیں مانتے ہیں, نہ وہ عدل کے نظام کو مانتے ہیں, نہ وہ الیکشن کو مانتے ہیں. آپ کرا لیں سروے, آپ کو سمجھ آ جائے گی. سروے ہوئے, ایک سروے تھا 82% لوگوں نے الیکشن کے نظام پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. یہ بڑا ایک سیریس سروے تھا. ایک اور بھی سر تجویز تحریک انصاف کی طرف سے آ رہی ہے, ابھی اس پہ فیصلہ نہیں ہوا. آپ کی رائے کیا ہے کہ تحریک انصاف کو پھر اسمبلیوں سے نکل جانا چاہیے؟ جو وہ ایک تجویز بھی زیر غور ہے کہ شاید وہ نکل جائیں اسمبلیوں سے, اگر مزید ان کے لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں تو ایک بہتر تجویز ہوتی ہے, بہتر فیصلہ ہوگا. نظام سے نکل جائیں, پھر نظام سے نکل جائیں. اچھا, اگر آپ نظام سے نکل جائیں پھر سارے نظام سے نکل جائیں, پھر حکومت بھی چھوڑ دیں, کے پی بھی چھوڑ دیں, اسمبلیوں سے بھی نکل آئیں باہر. یہ اسمبلی سے باہر جانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کو ایک فورم اویلیبل ہے وہ آپ نے چھوڑ دیا. آپ نے ہر موقع سے فائدہ اٹھانا ہے, وہاں پر آپ نے اپوزیشن کا رول ادا کرنا ہے. اگر آپ کو ایک عوام کی نمائندگی کا موقع ملا ہے, اس کو چھوڑنا ہے تو پھر اس کو مستقل طور پہ چھوڑیں, پھر سڑک کی راستہ اپنائیں. سڑک بھی تو صحیح طرح سے نہیں. جی میں یہی کہہ رہا ہوں, اپنا جاریدہ طریقے حساب سے مسئلہ یہ ہو رہا ہے. مناسب یہی ہے کہ جیسا بھی یہ نظام ہے ٹوٹا پھوٹا ہے, اس کو جوڑنے کی کوشش کریں, اس کا حصہ رہیں, سسٹم کے اندر اس کو جوڑنے کی کوشش. اور سر باقی بتائیں کہ جو زمینی حقائق کی ہم نے بات کی, سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس میں تو پھر مرکز میں شہباز شریف صاحب کی اور پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی حکومت کو تو پھر کوئی خطرہ کہیں سے دکھائی نہیں دے رہا, کوئی تھریٹ کوئی نہیں ہے. سر وہ حکومت نہ اپنی مرضی سے آئی ہیں, ان کو خطرہ کسی پولیٹیکل سائڈ سے ہوگا. وہ عمران خان صاحب کو کوئی خطرہ نہیں تھا, پھر حکومت نہ رہی. خطرہ اپنے آپ سے زیادہ تھا. جی میں یہی کہہ رہا ہوں, آج بھی یہاں بھی خطرہ اپنے آپ سے ہی ہے. ایسے حالات انہوں نے بنائے تھے کہ پھر وہ ان کے خلاف پھر عدم اعتماد جو ایک پیج تھا وہ پھٹ گیا اور پھر حالات خراب ہو گئے. تو شہباز صاحب کو جانتے ہوئے سر ان کی شخصیت کے آپ بھی واقف ہیں, کیا وہ تو اس طرح لگتا نہیں ہے کہ انہیں اپنے آپ سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ جب حکومت نہیں چلتی بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے. حکومت نہیں چل رہی. صحیح ہے. اچھا باقی سر یہ بتائیے, چینی کے سبجیکٹ پہ پہلے آپ نے خود ذکر کیا, بھی چینی کا معاملہ ہر حکومت میں اٹھتا ہے, ہر حکومت کے اندر یہ اسکینڈل آتا ہے. چینی ایکسپورٹ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ہم مہنگی چینی امپورٹ کرتے ہیں. پاکستانی عوام, سارا جو نزلہ ہے پاکستانی عوام پہ گرتا ہے کہ وہ مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہوتے ہیں. کمیٹیاں بنتی ہیں, تحقیقات ہوتی ہے, معاملہ پھر رفع دفع ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے سر یہ مسئلہ ہر دفعہ کیوں ہر حکومت میں ہر دور حکومت میں سر اٹھاتا ہے اور پھر دب بھی جاتا ہے؟ یہ کرپشن کا سب سے آسان طریقہ ہے. چینی کے مالکان کی لسٹ منگا لیں, چینی شوگر ملوں کی, 90% سیاستدان ہیں, ہر جماعت سے ہیں. چینی کی ڈیمانڈ سپلائی کا ایشو ہے, اس کا ایک بیلنس رہتا ہے. جب آپ اس بیلنس کو ڈسٹرب کرتے ہیں ایکسپورٹس کے ذریعے اور اس کا خاطر خواہ انتظام نہیں کرتے, مثلا 15-16 میں ایکسپورٹ ہوئی, کئی دن ECC میں موجود تھا, وہاں بحث ہوئی, انہوں نے شاید 20 لاکھ ٹن مانگی تھی ایکسپورٹ تھی, 20 سے تھی, بہت زیادہ اس وقت پروڈکشن ہو گئی تھی. تو فیصلہ ہوا تھا کہ 3-3 لاکھ کے ٹرانچز میں 3-3 لاکھ کے
یعنی پیکج میں یہ ایکسپورٹ کی جائے گی، اور ساتھ ہی مثلا 3 یا 5 لاکھ ٹن کا ایک بفر سٹاک ہوگا کہ اگر قیمتیں ملک میں بڑھنی شروع ہوں تو ہم اس کو مارکیٹ میں ڈال کر قیمت کو اسٹیبلائز کر دیں. اور وہ جس دن ایکسپورٹ شروع ہوئی اور جس دن ایکسپورٹ ختم ہوئی، چینی کی قیمت 2 روپے پاکستان میں کم تھی، 1 روپیہ پہ کم بڑھنے کے بجائے 2 روپے کم ہوئی. چینی وہ سبسڈی کے ساتھ ایکسپورٹ ہوئی تھی کیونکہ دنیا میں قیمت جو تھی وہ کم تھی، ہماری قیمت زیادہ تھی، تو سبسڈی دے کر ایک اس کا میکینزم بنایا گیا. اگر ہم وہ ایکسپورٹ نہ کرتے یہاں فارمر ڈوب جاتا، ایسے ہی اس کو پیسے نہ ملتے. تو ہر معاملے کا ایک مقصد ہوتا ہے. پی ٹی آئی نے یہی کیا، انہوں نے 1 بلین ایکسپورٹ کر دی، قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور ایکسپورٹ کی اجازت دے دی. مارکیٹ پرسیپشن پہ چلتی ہے، ایسے ہی ہے کہ بھائی ہو کیا رہا ہے. اگر ایک نظر آ رہی ہے، اسپیکولیشن ہے، نظر آ رہی ہے کہ کھپت زیادہ ہے، سپلائی کم ہو گئی ہے، قیمت بڑھ جائے گی. یہاں پر آپ نے 7.5 لاکھ ٹن سیدھا ہی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی، اور جب ایکسپورٹ ہوگی تو پتہ چلا بھائی وہ تو ہمارے پاس تو سپلائی ہے ہی نہیں، اسٹاک ہی نہیں ہے، اور پھر 7.5 لاکھ ٹن امپورٹ کر رہے ہیں 6 مہینے کے اندر اندر. اور قیمت جو ہے وہ شاید پتہ نہیں 100 روپیہ تھی یا کوئی اس طرح تھی، وہ 200 کراس کر گئی. تو 100 روپیہ فی کلو یہ آپ حساب لگا لیں، 60 لاکھ ٹن 6 ارب کلو ہر سال پاکستان میں کھپت ہوتی ہے. صحیح. اور یہ پھر تو یہ پروفٹ جو ہے جو بھی، چاہے وہ 1 روپیہ ہے یا وہ سینکڑوں ارب ہے، یہ سب شوگر مل کے مالکان نے کمائے. 300 ارب کی بات ہو رہی ہے، ایک فگر جو ہے وہ چل رہا ہے کہ 300 ارب کا ٹیکہ 300 ارب دیکھیں نا، ہاں جو بھی رقم ہے، صحیح ہے، یہ اس ملک کے شوگر مل کے مالکان کو ملا ہے. 1 پیسہ بھی فارمر کو فالتو نہیں ملا. صحیح ہے، سب ان کے پاس ہے، اور وہ ان کی اکثریت جو ہے وہ سیاست میں ہیں. یعنی اس ملک کے، اور یہ سائیکل ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ آخری مرتبہ نہیں تھا، یہ چلتا رہے گا، نہ یہ آخری بار ہوگی، آگے بھی چلتا رہے گا ایسے. ہم عدالتوں سے فیصلے لیتے ہیں، اس معاملے کو بھیجیں نا عدالت کے اندر. صحیح ہے. آج سپریم کورٹ نہ سو موٹو نوٹس لے سکتا ہے، ایسے نہ ان کو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سننے کا اختیار ہے. صحیح ہے. فارمر پاکستان میں لٹ گیا، آج وہ اپنی بات کرنے کے قابل نہیں ہے. صحیح ہے. گندم میں آپ نے اس کو مار دی، اب آپ نے یہاں شوگر مل کے مالکان بنا گئے، فارمر وہیں بیٹھا ہے. صحیح ہے. بہت شکریہ شاہد باجی صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. آپ نے گفتگو کی شاہد باجی صاحب کی، جن کا کہنا ہے کہ چینی کا اسکینڈل جو ہے یہ اس مرتبہ اٹھا. عدالت اگر اس معاملے میں عدالت میں بھیجا جائے تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکتا ہے. پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، تجزیہ شامل کریں گے کہ سیاسی حالات کس جانب جائیں گے. کیا پاکستانی سیاست ایک بھرپور مزاحمت کی جانب جا رہی ہے، یا یہ مزاحمت راستہ بنائے گی ایک اور مفاہمتی عمل کا؟ بات ہوگی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں اب 2 روز باقی ہیں. پرسوں پاکستان تحریک انصاف نے اپنی تحریک جو ہے وہ پیک پر لے کر جانی ہے، لیکن اس سے پہلے ملک کے اندر ابھی تک تحریک انصاف اس طرح سے موبلائز نہیں کر سکی اپنے کارکنان کو کہ ایک افیکٹو تحریک چلائی جا سکے. پارٹی کے اندر بھی بڑی کنفیوژن ہے کہ کیا یہ 1 دن کا ایونٹ ہوگا یا لمبی تحریک ہوگی. اب 14 اگست کا بھی عمران خان نے کہہ دیا کہ 14 اگست تک آپ نے ایک مومنٹم آپ نے بنا کر رکھنا ہے احتجاجی تحریک کا. تو اس تحریک کے جو اہداف ہیں وہ کیا پاکستان تحریک انصاف حاصل کر لے گی؟ سب سے بڑا ہدف تو عمران خان کی رہائی ہے، کیا وہ ممکن ہو پائے گا؟ اور اسی تحریک کے دوران ہی کچھ مختلف ڈیبیٹس بھی چل پڑی ہیں ملک کے اندر کہ عمران خان کو پھر کوئی آفر ہوئی، وہ نہیں مانی عمران خان نے. اس کی حقیقت کیا ہے جانے کے بعد پروگرام میں موجود ہیں منیب فاروق صاحب، سینئر صحافی و تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ منیب فاروق صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائے گا کہ کیا پھر ہونے جا رہا ہے 5 اگست کو ایک کامیاب اور ایفیکٹو موومنٹ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دیکھ رہے ہیں، یا یہ بھی ایک اور ناکام ایپیسوڈ ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے جس طرح سے مختلف ایفرٹس کی، وہ اپنے اہداف کسی بھی وجہ سے حاصل نہیں کر سکی، آپ کی بار بھی ویسا ہی ہوگا؟ بہت شکریہ آپ کا سمر. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی تحریک اگر آپ نے چلانی ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی مومنٹم تو آپ کو بنانا ہی پڑتا ہے. لیکن بدقسمتی سے جو تحریک انصاف کے دوست ہیں وہ کوئی اتنا بڑا امپیکٹ تو پہلے بھی کریٹ نہیں کر پائے. اگر آپ دیکھیں جو عمران خان صاحب کا اصل پیغام تھا وہ تھا کہ 5 اگست کو یہ نقطہ عروج پر پہنچے، یعنی 5 اگست کو جب 2 سال عمران خان صاحب کی قید کے مکمل ہوں گے. لیکن
وہ نقطۂ عروج کیا ہونا تھا، ہمیں تو نقطۂ آغاز ہی نظر نہیں آیا ابھی ایسا ہی تک. ہے. اور ابھی تک اگر شہروں میں احتجاج ہونا ہے اور سمبولک ہونا ہے تو اس سے تو کوئی ہدف نہیں حاصل کیا جا سکتا. ایسا ہی ہے. ہدف تو یہ تھا کہ اتنا دباؤ آئے، سڑک اتنی گرم کی جائے یا اس کا کوئی فائدہ ہو عمران خان صاحب کو، وہ تو نظر نہیں آ رہا. یہ جو فروئی قسم کے معاملات ہیں، جیسے کہ اخبار بند ہو جانا، کھل جانا، بچوں سے بات ہو جانا بند تھی بیچ میں، کوئی لائٹ اپنا کا نہ جانا، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ایز اے میٹر آف پالیسی ہوتی ہے نا جی. اچھا جی، کبھی ان کو الاؤ کر دیں، کبھی بند کر دیں، کیونکہ جس طرح سے پھر نظام ریاست چل رہا ہے، وہ اپنی اس کے اندر پھر مرضی بھی ہے، اختیار بھی ہے، طاقت بھی ہے. اس کے آگے تو پھر کئی دفعہ نہیں بلکہ موسٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو نظام انصاف ہے وہ بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور بہت سی چیزیں پھر نہیں ہو پاتی. یہ جو اخبارات کا بحال ہو جانا، کتابوں کا بحال ہو جانا، بیٹوں سے بات ہو جانا کافی ٹائم کے بعد، یہ اب ثابت تو کرتی ہے ان چیزوں کی بحالی کہ حکومت نے یہ چیزیں بند کر رکھی تھیں، جس کی پہلے حکومت تردید کرتی آئی تھی کہ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہوا. سختی تھی عمران خان کے جی اوپر. جی بالکل. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی یہ خبر دی تھی کہ میں بالکل سٹینڈ کرتا ہوں اپنی خبر پہ کہ عمران خان صاحب کی جیل کی بتی بھی بند کی جاتی رہی ہے اور بند رہی ہے، بیچ میں ان کو تکالیف ہوئی ہیں تو وہ تو موجود تھا، فیکٹ تھا. اب صحیح. جو ڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کا یا ترجمان کا بیان تھا، وہ تو پھر اگر اب بحال ہوئی ہیں یہ تمام چیزیں تو اس کا مطلب ہے وہ بیان مکمل طور پر درست نہیں تھا جو کچھ دن پہلے انہوں نے دیا. لہٰذا یہ تو پھر ایک بدقسمتی سے ایک ماحول ایسا بن چکا ہے کہ جہاں پھر سیاسی مخالفین کے ساتھ مسائل بھی ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ بھی کئی میں سمجھتا ہوں کہ کس جگہ پر ایک اس پہ بھی ڈبیٹ ہونی چاہیے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو پاسٹ کلوز اینڈ پاسٹ ٹرانزیکشن ہیں ان کا ذکر نہ کریں، صحیح ہے. آپ جو آج ہو رہا ہے اس کی بات کریں. بھائی آج کا جو حال ہے آپ اس کو ماضی سے ڈیٹیچ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. یہ روایتیں یہ کسی نے ڈالی تھیں تو آج تک ہم یہاں پہنچے ہیں نا. بالکل. تو مین تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا اور آج اگر یہ چل رہا ہے تو اس کے بعد کیا یہ رک جائے گا؟ نہیں. یہ اس وقت اگر اس کے بعد اگر عمران خان صاحب اقتدار میں آئیں گے اور وہ اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنائیں گے اور اسی طرح سکور سیٹل کریں گے، اگر ان کے حصے میں دوبارہ اقتدار آتا ہے تو پھر تو یہ ایک ایسے ویشیس دائرے سائیکل کا ہے سفر کہ جو ہے وہ چلتا رہے. بالکل اس میں ہم چلتے رہیں گے اور آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو منیب فاروق صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف اب تحریک انصاف کی جو پارلیمانی اسٹرینتھ ہے وہ شرنک ہوتی جا رہی ہے، ان کو جس طرح سے سزائیں ہو رہی ہیں، اور اس میں بھی اب عمران خان نے تو کہہ دیا کہ آپ ضمنی انتخابات کی طرف بھی نہ جائیں. تحریک انصاف جو ہے وہ اسمبلیوں سے نکلنے کے آپشن پر بھی غور کر رہی ہے، آلدو ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. دوسری طرف جو ہے یہ احتجاجی تحریک کا معاملہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کچھ لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو یہ مزاحمت تو ہونی نہیں ہے تو مفاہمت کے لیے پھر سے اسی مذاکرات کی میز پر آ جانا چاہیے جس سے وہ کچھ مہینے پہلے اٹھ کر چلے گئے تھے. تو لگ رہا ہے بظاہر کہ تحریک انصاف کی سیاست جو ہے وہ پھر دوراہے پر کھڑی ہے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سارے ماحول کے اندر، ساری صورتحال کے اندر کیا سوٹ کرتا ہے تحریک انصاف کو؟ اسے کس طرف جانا چاہیے؟ مزاحمت، مفاہمت، یا اسمبلیوں کے اندر رہیں یا اسمبلیاں چھوڑ دیں؟ دیکھیے ایک تو ہے کہ لمبا ڈسکورس ہے. اگر تو خان صاحب نے یہ سوچ لیا ہے کہ انہوں نے یہ جو جس طرح کا ان کا ایک طرز عمل ہے وہ کہ وہ ڈھونڈتے رہے ہیں اپنے لیے کہ کسی طرح کوئی میری بات چیت ہو جائے اسٹیبلشمنٹ سے اور کوئی اس کا فرق پڑ جائے، لیکن جس طرح کی شاید انڈرسٹینڈنگ یا ڈیل وہ مانگ رہے ہیں وہ ان کو مل نہیں سکتی، اور باقی ان کے لیے مختلف ایلوژنز کریٹ کی جاتی رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی. مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی، لگتا کیا مطلب یہ تو فیکٹ ہے کہ کبھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی سیریس گفتگو تو کسی نے کی ہی نہیں ہے. دھوکے ضرور ہوئے ہیں خان صاحب کے ساتھ، لیکن دیکھیے اس کو اگر آپ نے لمبے ڈسکورس میں لے کے جانا ہے تو پھر تو یہ ہے کہ ایک لمبی تحریک ہے جو خان صاحب چلائیں، پارٹی کا نقصان ہو ان کا ہو، لیکن کسی سے کوئی بات چیت نہ کریں. 2 سال ہو گئے ہیں، 1 سال بعد، 2 سال بعد، 6 مہینے بعد جب بھی کبھی ان کو رہائی ملتی ہے تو ٹھیک ہے ایک لمبی موومنٹ چلائیں، سیاسی طور پر ان کو یہ بہت فائدہ دے گی کہ جی انہوں نے کسی سے کوئی وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر نہیں آئے. لیکن اگر وہ اس کا نقصان یہ ہے کہ امید پہ دنیا قائم والا بات ہو سکتی ہے کہ آپ امید کرتے رہیں کہ اچھا جی شاید آگے جا کے میرے لیے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، میرے ساتھ کوئی بات بن جائے گی. لیکن اگر یہ نظام جس طرح سے چل رہا ہے اس نے اسی طرح ہی چلنا ہے، بلکہ اگر اس نے اپنی نظریں کہیں اور بہت دور لگائی ہوئی ہیں تو پھر تو عمران خان صاحب کے لیے مسائل ہیں اور بے شمار ہیں. تو پھر تو وہ خدا نخواستہ سیاسی تاریکی ہے جو آگے نظر آئے گی. صحیح. تو اگر اس ماحول کے اندر اس رویے کو اڈاپٹ کیے رکھنا ہے جو آج بھی ہے
کہ جی ہم نے تو اپنے طریقے سے ایک ڈیل کرنی ہے یا اپنے طریقے سے معاملات کو چلانا ہے، وہ تو پھر ایک بڑی لمبی لڑائی ہے. اور پتہ نہیں یہ اس جو وقت تک کون کہاں ہوتا ہے، اس کے بارے صحیح. میں تو کچھ نہیں کہا جا اور سکتا. منیف صاحب، یہ جو پچھلے 24 گھنٹوں میں کچھ اس طرح کی باتیں کی گئی کچھ حکومتی لوگوں کی جانب سے بھی کہ جی کوئی ڈیل آفر ہوئی تھی، پتہ نہیں باہر کا بھی کہا گیا، یہ بات طے ہے کہ ابھی تک خان صاحب کو ایسی کوئی بھی ڈیل مقتدرہ کی جانب سے آفر ہوئی ہی نہیں ہے کہ جس کا وہ انکار کرتے کہ مجھے ڈیل نہیں چاہیے؟ دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ میں نے پہلی دفعہ کئی دفعہ عرض کیا ہے، تمام جتنے بھی محترم پاکستان کے نامور صحافی ہیں ان سے نہایت احترام کے ساتھ، دیکھیے یہ بات کہہ دینا کہ جی عمران خان صاحب کو یہ ڈیل ہوئی، آفر ہوئی کہ آپ خاموش رہیں اور بنی گلا آ جائیں، یہ لاجک سے آری چیز ہے. آپ اس کو، آپ خود ایک صحافی ہیں اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ذرا سوچیں، کنسیڈر کہ عمران خان صاحب کے سامنے کوئی یہ بندہ بات لے کے جائے، عمران خان صاحب کیوں چپ رہیں گے؟ کیا وہ غیر مقبول ہیں؟ نمبر ایک. کیا وہ سیاست سے کوئی 95 سال کے ہو گئے ہیں کہ بالکل انہوں نے تکرارہ کشی اختیار کرنی ہے؟ یا ان کی کوئی کون سی کمزوری ہے کہ جی ان کی کوئی ایسا ہے؟ خان صاحب تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، اگر یہ مان لی جائے ایک منٹ کے لیے کہ کوئی آفر کی گئی ہے، تو کیا خان صاحب پر کوئی ٹرسٹ کر سکتا ہے کہ جی اچھا جی آپ چپ ہو جائیں اور بنی گالا آ کے بیٹھ جائیں اور خان صاحب آرام سے بیٹھ جائیں گے آ کے اور وہ کچھ نہیں کریں گے؟ ان کی تو سیاست غرق ہو جائے گی اگر وہ صحیح ہے. بنی گالا آ کے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. ان کا تو سروائیول ہی اسی چیز میں ہے کہ وہ اس نظام کو چیلنج کریں، ایسا ہی ہے. روز گفتگو کریں، اس کو کھدیڑنے کی کوشش کریں، اس کے خلاف گفتگو کریں، ریلی کریں، ایون یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے 10,000 باتیں کر دیں. تو یہ تو مجھے بصد احترام عقل سے بڑی آری چیز نظر آتی ہے کہ آپ یہ کہیں گی کہ خان صاحب کو یہ ڈیل آفر کی گئی لیکن انہوں نے مانی نہیں. بھئی یہ ڈیل آفر ہوئی ہے تو اتنی نامعقول قسم کی ڈیل ہے، اس کو تو کوئی نہیں مانے گا. ایسا ہی ہے. تو یعنی کہ کوئی نہ کوئی ڈیل کسی قسم کی ملک سے باہر جانے کی ایسی کوئی ڈیل نہ آفر ہوئی، نہ خان صاحب نے انکار کیا، یہ یعنی کہ فیکچوئل پوزیشن یہ ہے. دیکھیے میں بڑی آپ کو سیریسلی بتاؤں کہ خان صاحب کا یہ نہ باہر جانے کا انہوں نے کبھی کوئی خواہش ظاہر کی ہے میرے انفارمیشن کے مطابق کہ کبھی خان صاحب نے کہا ہو کہ جی مجھے باہر جانا ہے؟ انہوں نے بالکل باہر نہیں جانا، نہ انہوں نے کبھی یہ ڈیل کسی سے مانگی ہے کہ مجھے باہر جانا ہے. نمبر دو یہ کہ نہ ہی خان صاحب کو کسی نے باہر بھیجنے کی آفر دی ہے کہ مجھے ایسا ہی ہے. ان کو باہر بھیج دیں یا ہم آپ کو باہر بھیج دیتے ہیں. بھائی اس کے لیے بھی سمر دوبارہ آپ ایک ذہین صحافی ہیں، ذرا سوچیں، کنسیڈر کہ عمران خان صاحب کے سٹیچر کا بندہ ملک سے باہر جا رہا ہے، تو آپ تو خود صحافی ہیں، وونٹ یو بی رننگ آفٹر ہم فار این انٹرویو اور فار اے ساؤنڈ بائٹ کہ جی کیا کیا آپ ایگزیکٹلی کے ایسا ساتھ ہی ہے. ہوا اور کیا ہوا؟ ملک دنیا کے جتنے بھی نامور آؤٹ لیٹس ہیں ایسا ہی سارے ہے. خان صاحب کے انٹرویو لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، 8-10 تو انٹرویو آ جائیں گے ود ان اے اسپین آف نو ٹائم. پھر خان صاحب روز یوٹیوب پہ بیٹھ کے اس نظام کو کھدیڑیں گے، اس کے بارے میں بات کریں گے. سو واٹ از گوئنگ ٹو بی لیفٹ؟ کیا یہ بھی کوئی تک بھری ڈیل ہے جو خان صاحب کو آفر کی جائے گی کہ جی خان صاحب آپ ملک سے باہر صحیح ہے. چلے جائیں اچھا اب اور جو بس گمنامی میں رہیں؟ صحیح. اچھا اب جو تحریک انصاف کی جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، ظاہر ہے پرسوں تحریک چلانی تحریک انصاف کے لوگوں نے، تو وہ ان میں سے متعدد ایسے ہیں جو کہ خیبر پختونخوا کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں، وہاں سے یعنی کہ انہوں نے ظاہر ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں. تو قانون تو یہ کہتا ہے کہ 7 دن کے اندر آپ نے فیصلے کے بعد سرنڈر کرنا تھا، سرنڈر کریں گے تو آپ کی اپیل لگے گی. تو یہ جو حکمت عملی ہے کہ سرنڈر ہی نہیں کرنا، تو پھر اب نہ وہ سرنڈر کریں گے نہ اپیل لگے گی، تو یہ حکمت عملی آپ کو سمجھ آئیے تحریک انصاف کے لوگوں کی؟ دیکھیے اب یہ تو وہ چیز ہے جس کے بارے میں تحریک انصاف کے جو دوست ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہی نہیں تھے. میرے جیسے جو میں ایک عام سا صحافی ہوں، میں کئی دفعہ کہتا رہا اور میرے خیال میں آپ کے پروگرام میں پچھلے کئی عرصے سے میں جب بھی آپ بلاتے ہیں میں حاضر ہوتا ہوں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو اس وقت پالیسی ہے کہ 9 مئی والی چیز نا، کمپرومائز کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو آپ نے دیکھ لیا کیا کوئی کمپرومائز آپ کو کہیں نظر آیا سوائے ان لوگوں کے جو کہ قانونی طور پر بالکل میں سمجھتا ہوں اس میں بڑا جھول ہے اور بہت غلط ہے کہ جن لوگوں نے پارٹی چھوڑ دی ان کو معاف کر دیا جائے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پھر جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی 7 مئی 2024 کی جو پریس کانفرنس تھی، مجھے لگتا ہے پھر وہ حرف بحرف بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. انہوں نے کہا صدقے دل سے معافی مانگے. تو جنہوں نے شاید معافی مانگ لی ان کے لیے تھوڑا ہاتھ ہولا ہو گیا، جنہوں نے نہیں مانگی یا جن کا خیال تھا کہ ہم جو کنفیوزڈ رہے شاید وہ کہ آپشن تو ہم ایک تحریک طرف انصاف کے لیے بھی کھلا تھا. وہ تو جی تحریک عمران خان سمیت پوری تحریک انصاف کے لیے آپشن کھلا تھا کہ آپ معافی مانگ لیں 9 مئی کی، پھر آگے بڑھا جا سکتا ہے. دیکھیے میں اتنا تو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ معافی سے چیزیں بہتر ہو سکتی تھی. ہاں یہ ایک سختی ضرور تھی کہ معافی آپ نے مانگنی ہے
تو معافی ایک ایکٹ ہے اور معاف کرنا دوسرا ایکٹ ہے. وہ کوئی کرے یا نہ کرے وہ بات، لیکن دیکھیے فرق تو پڑ جاتا ہے نا، فرق تو پڑ جاتا ہے. وہ آپ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، فرق تو پڑ جاتا ہے اوور آل. لیکن کسی نے یہاں ایک گرینڈ اسٹینڈنگ کی کہ نہیں جی ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے، اور کاؤنٹر یہ کیا کہ یہ تو فالس فلیگ ہے، یہ تو فوج نے خود کروایا ہے. تو جب یہ ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں سمر عباس کہ وہاں کوئی آگے سے نرمی برتی جائے گی؟ آگے سے تو پھر لڑائی ہے نا. اور پھر دیکھیے طاقت کی اپنی زبان ہوتی ہے، وہ میرے پہ چلے، وہ سمر عباس پہ چلے، یا وہ کسی سیاسی جماعت پہ چلے، کوئی ٹھہر نہیں سکتا اس کے آگے. یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے ملک کا. اور جن ریاستوں کا ڈی این اے یہ ہو کہ وہاں نیشنل سیکیورٹی کا فٹ پرنٹ بہت گاڑا ہو، بہت گہرا ہو، وہاں پر تو پھر یہی ہوتا ہے. تو منیب فاروق صاحب، نہ پھر کوئی ایک افیکٹو موومنٹ چلے گی، نہ ہی عمران خان کی رہائی ہوگی، اور نہ ہی اس سسٹم کو اس طرح سے چیلنج کیا جائے گا کہ یہ سسٹم جو ہے کولیپس کر سکے. تو پھر تو شہباز صاحب کے لیے، مریم نواز صاحبہ کے لیے بڑی اوپن فیلڈ ہے، انہیں تو کہیں سے پھر کوئی تھریٹ نہیں ہے. دیکھیے فی الحال تو آپ کی بات میں بالکل اسے سیکنڈ کروں گا، فی الحال تو تھریٹ نہیں ہے. لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، آج تک تو ابھی تک اس نظام کے جو بہت افیکٹو یا طاقتور ترین لوگ ہیں، ان کا کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ کسی سے اور سے یا اپوزیشن سے فلرٹ کریں یا کسی کے ساتھ کو گفتگو کریں. لیکن دیکھیے تبدیلی آتے ہوئے یا رستہ بنتے ہوئے ٹائم تو کوئی نہیں لگتا، آج نہیں ہے. بٹ کیا میں اور آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آج سے 1 سال بعد ایسا نہیں، ایسا ہی رہے گا؟ ہو سکتا ہے رہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج سے 6 مہینے بعد صورتحال بدل جائے. اس میں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ بھی اپنے معاملات بنا کر رکھتی ہے مقتدرہ کے ساتھ، اور حکومت کے معاملات بگڑتے ہیں، اس کا انتظار کیا جاتا ہے. جس طرح سے پی ڈی ایم نے کیا کہ انہوں نے معاملات اپنے ٹھیک کر لیے باجوہ صاحب کے ساتھ، اور جو تحریک انصاف کی جانب سے کسی غلطی کا انتظار کیا، وہ جو ہی موقع ملا انہوں نے وار کر دیا. تو یہاں تو نہ تحریک انصاف معاملات اپنے ٹھیک کرنا چاہ رہی ہے، جس طرح کے عمران خان صاحب کے ٹویٹس آ رہے ہیں، اور نہ ہی شہباز شریف صاحب کی پارٹنرشپ جو ہے وہ ٹوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو فی الحال تو کہیں سے کوئی بھی رستہ بن ہی نہیں رہا. یہ آپ نے بڑا درست پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کوئی ریزرو میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا، جیسے پی ڈی ایم بیٹھی ہوئی تھی، وہ بینچ اسٹرینتھ تھی ان کی کہ ٹھیک ہے جی یار خان صاحب نکلیں گے تو یہ آ جائیں گے. یہاں خان صاحب کی جماعت نے چلے غلطی ہوئی یا غلطیاں ہوتی ہیں، یہ شاید غلطی سے بڑھ کے تھا، غلطی پرو میکس تھی یا گناہ تھا، اس کے اوپر جو پھر میں نے کہا نا گرینڈ سٹینڈنگ کی گئی ہے کہ جی نہیں ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں، یہ تو آپ نے کیا تھا اور ہمیں کرش کرنے کے لیے کیا تھا. اس نے تو پھر آپشنز ہی ختم کر دیے ہیں نا. اور جب آپشنز ختم ہو جائیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ یو ایدر ڈیولپ اے نیو آپشن اور یو اسٹک ٹو دی ونز دیٹ یو ہیو. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ منیب فاروق صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. تاجرین، آپ نے تجزیہ ملاحظہ کیا سینئر صحافی و تجزیہ کار منیب فاروق صاحب کا، جن کا کہنا ہے کہ ایک افیکٹو تحریک کے لیے جو 5 اگست کو پیک پر پہنچنی تھی، ابھی اس تحریک کا نقطہ آغاز ہی نہیں دکھائی دے رہا کہ جو 2 دن بعد اپنے نقطہ عروج تک پہنچنی ہے. پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے غزہ کی صورتحال کی کہ جہاں اب بھوک نے پنجے گاڑ رکھے ہیں. کچھ امداد کی کوششیں بھی ہوئیں لیکن وہ اتنی افیکٹو ثابت نہیں ہو سکیں، اور جو مذاکرات کا معاملہ ہے بات چیت کے ذریعے سیز فائر کا، وہ بھی اتنا افیکٹو ثابت نہیں ہو سکا. کیا وجہ ہوئی، کیا رکاوٹ بنی، بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. موت کے بعد اب قحط نے بھی غزہ میں اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں. جو فلسطینی کسی نہ کسی طرح اسرائیلی فوجی کارروائیوں سے بچ رہے تھے، اب وہ بھوک سے مر رہے ہیں. آج بھی ایسے ہی 6 فلسطینیوں کی بھوک کے باعث شہادت ہوئی ہے، اور اب تک 93 بچوں سمیت 175 فلسطینی غذائی کمی کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں. یہ ہے وہ سنگین انسانی المیہ جس نے غزہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اس کے علاوہ اسرائیلی فوج کی بربریت بھی بدستور جاری ہے. آج صبح سے اسرائیلی فورسز غزہ میں 69 افراد کو شہید کر چکی ہے. اکتوبر 2023 سے جاری اسی جنگ میں اب تک 60,839 فلسطینی شہید، جبکہ 1,49,588 زخمی ہو چکے ہیں. ان شہادتوں کے علاوہ آج ایک رپورٹ میں یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ 2023 سے اب تک اسرائیل 18,500 فلسطینیوں کو حراست میں لے چکا ہے. تفصیلات کے مطابق ان گرفتاریوں میں 1,500 بچے اور 570 فلسطینی خواتین بھی شامل ہیں. اسرائیل کی جانب سے غزہ پر مسلط کی گئی جنگ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بھی معمول بن چکی ہیں.
بات جہاں تک آ گئی ہے کہ اسرائیلی فورسز معصوم بچوں پر سیدھی گولیاں مارنے سے بھی چوک نہیں رہی ہیں۔ ایسا ہی انکشاف برطانوی میڈیا کی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ جنگ کے دوران اسرائیلی فورسز نے 95% کیسز میں فلسطینی بچوں کو سر یا سینے میں سیدھی گولیاں ماری، جو عام طور پر فوری موت کا باعث بنتی ہیں۔ برطانوی میڈیا کی تحقیقاتی رپورٹ میں محققین نے 160 سے زائد واقعات کا جائزہ لیا، جن کی تصدیق کے لیے میڈیکل ریکارڈز، عینی شاہدین کے اکاؤنٹس اور تصاویر استعمال کی گئیں۔ رپورٹس کے مطابق شہید ہونے والے بچوں کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ان بچوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے اور وہ اکثر صرف کھیل رہے ہوتے تھے یا اسرائیلی جارحیت سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہوتے تھے، اور ان بچوں میں سے زیادہ تر کی عمریں 12 سال سے کم تھیں۔ اس رپورٹ پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کے بارے میں سنگین قانونی اور اخلاقی سوالات اٹھاتی ہے، گو کہ ماہرین اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اپنی رپورٹس اور زبانی کلامی حد تک تو اسرائیل کو غزہ جنگ بند کرنے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ترک کرنے کی اپیلیں کر رہی ہے، لیکن مجال ہے جو اسرائیل ان اپیلوں کو سنے اور اپنی جنگی جنون کو روکے۔ عالمی سطح پر تو اسرائیل کسی دباؤ میں نہیں آ رہا، لیکن عوامی سطح پر دباؤ اسرائیل پر یقینی طور پر بڑھ رہا ہے۔ مغربی دنیا میں کچھ قومیں ایسی ضرور ہیں جو اسرائیلی بربریت پر سیخ پا ہیں اور اپنی حکومتوں کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہے۔ ایسا ہی منظر آج آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں اس وقت دیکھنے میں آیا جب شدید بارش، قانونی رکاوٹوں اور حکومتی مخالفت کے باوجود فلسطین کے حق میں 1 لاکھ سے زائد مظاہرین نے احتجاجی مارچ کیا۔ سڈنی کے ہاربر برج پر ہونے والے مظاہرے میں وکی لیکس کے بانی جولین اسانج، سابق آسٹریلوی وزیر خارجہ باب کار جیسی اہم شخصیات بھی شامل تھیں۔ مظاہرین نے امریکی حمایت سے غزہ میں نسل کشی اور جبری قحط کے خلاف نعرے بلند کیے۔ اس کے علاوہ فرانس، جنوبی افریقہ اور یمن میں بھی غزہ کے حق میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اتوار کی دوپہر سڈنی کے معروف ہاربر برج کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا اور مظاہرین نے شہر کے مرکزی علاقے لینک پارک سے مارچ کا آغاز کیا۔ مارچ دن 1 بجے شروع ہوا اور بارش کے باوجود لوگ بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور 1.2 کلومیٹر طویل پل پر پھیل گئے۔ یہ مارچ ابتدا میں امریکی قونصل خانے کے سامنے ختم ہونا تھا، لیکن دن 3 بجے کے قریب نیو ساؤتھ ویلز پولیس نے شہر میں موجود تمام موبائل فونز پر ایک پیغام بھیج کر مظاہرین کو حفاظتی خدشات کی بنیاد پر مارچ روکنے کا حکم دیا۔ پولیس نے ابتدا میں اس مارچ کے لیے اجازت دینے سے انکار کیا تھا اور معاملہ سپریم کورٹ میں لے گئی تھی، تاہم مظاہرے سے صرف 24 گھنٹے قبل عدالت نے مظاہرین کے حق میں فیصلہ سنایا۔ خیال رہے کہ آسٹریلیا میں اظہار رائے کی آزادی کو آئینی تحفظ حاصل ہے، تاہم 2022 میں بنائے گئے سخت قوانین کے تحت اہم سڑکوں کو بند کرنے والے مظاہرین کو 2 سال قید یا 22,000 آسٹریلوی ڈالر جرمانے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب غزہ جنگ کے خاتمے کا امکان بھی بدقسمتی سے معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے اسرائیل اور حماس کے درمیان 60 روزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی پر ہونے والے مذاکرات ایک بار پھر ناکام ہو گئے ہیں۔ اختلافات خصوصاً اسرائیلی فوج کے انخلا اور سلامتی کے کنٹرول جیسے اہم مسائل پر برقرار ہیں، اور اب حماس نے بھی واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ اس وقت تک ہتھیار نہیں ڈالے گی جب تک ایک خود مختار فلسطینی ریاست قائم نہ ہو جائے جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب قطر اور مصر نے فرانس اور سعودی عرب کے اس مجوزہ منصوبے کی حمایت کی ہے، جس کے مطابق حماس کو ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے سپرد کرنے ہوں گے اور 2 ریاستی حل کی حمایت کرنا ہوگی۔ دوسری جانب بھوک سے متاثرہ غزہ کے شہریوں کے لیے عالمی امداد کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ مغربی ممالک اور دیگر ممالک فضائی طریقے سے یہ امداد غزہ میں گرا رہے ہیں، جبکہ اس امداد میں پاکستان نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے اور آئندہ چند روز میں 100 ٹن امدادی سامان پر مشتمل پرواز غزہ کے لیے روانہ کی جائے گی۔ واضح رہے کہ پاکستان کی جانب سے غزہ کے مظلوم شہریوں کے لیے بھیجی جانے والی امداد کی یہ 17ویں کھیپ ہوگی۔ حکام کے مطابق پاکستان کی جانب سے اب تک 1715 ٹن امدادی اشیاء غزہ بھیجی جا چکی ہیں۔ آج کی شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔